استاذ الخطبہ، خطیب الخطبہ، امام الخطبہ، مصنف کتب کثیرہ حضرت اقدس میری جماعت مجلس علماء اہل سنت دے امیر صدر المبلغین ناظم اعلیٰ حضرت علامہ عبدالکریم ندیم صاحب انشاءاللہ اپنا بیان شروع فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اس طرح بیان تو نہیں ہوندے، اس طرح تو دعا ہوندی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دینی مدارس، عظمت قرآن، عظمت قرآن، مدرسہ سیدنا صدیق اکبر علامہ محمد عبدالکریم صاحب ندیم ماشاءاللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وحلت لي الغنائم وختم بي النبيون وبعثت الى الناس كافة وفي رواية بعثت الى الخلق كافة۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ومسجدی آخر مساجد الانبیاء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سارے دوست عقیدت اور محبت نال درود پاک پڑھ دینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لائق ست تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بالخصوص سیرت کمیٹی خیرپور دے اکابرین، لائق ست تعظیم و تکریم بزرگوں، دوستوں، بھراووں، اور اگر میری گفتگو پہنچتی پی اور سن دیا پہنتا میری پردہ نشین ماما، بہناں اور بیٹیاں، اج دا عظیم الشان اجتماع مدرسہ عربیہ سیدنا صدیق اکبر خیرپور ٹامے والی حضرت مولانا محمد صدیق طارق قادری دامت برکاتہم اللہ علیہ دی نگرانی انہیں دے ادارے دا اے اجتماع ختم نبوت کانفرنس دے مقدس عنوان نال معنون ہے۔ میں تو پہلے خطیب الاسانی حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالعزیز حسانی دامت برکاتہم العالیہ جنہیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لحن داودی عطا کیتے، اپنے خوبصورت انداز قرآن پاک دی تلاوت، حضور پاک دی سیرت، صحابہ اہل بیت دی محبت، رحمت کائنات دے تذکرے ان خوبصورت مہینے تمہارے سامنے کتن، اللہ انہیں دا ایک لفظ قبول فرماوے۔ میں کوئی حضرت نے حکم فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال تساں گفتگو کرنی ہے، اور جڑا جمعہ گزرے پچھلا تکلم سے جڑا پہلے گزر گئے اندے اتے حضرت دا خطاب بھی ہی مسجد جتھا جمعہ پڑھیں دن عثمانیہ عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال ہا، اور میرے خیال اعلان بھی تھے کہ 6 اکتوبر کو ختم نبوت کانفرنس بہاول پور تھیندی پی ہے۔ اللہ سارے دوست نے کوئی شرکت دی توفیق عطا فرمانا۔ عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ دی ضرورت کیوں ہے؟
کہ یاد رکھو کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت دے اجماع چ محبوب دے سب تو پہلے خلیفہ ہیں، اور سلاسل وچوں سلسلہ نقشبندیہ واحد سلسلہ ہے جڑا سیدنا صدیق اکبر کو نہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب دی ذات دے حوالے نال اللہ نے دو کم عظیم کی دین۔ ایک تو سیدنا صدیق اکبر نے شب ہجرت چ ذات نبوت دی حفاظت کی ہے، دوجا اپنے عہد خلافت چ صفت نبوت ختم نبوت دی حفاظت کی۔ یہ دو کم ابو بکر صدیق نے وہ کیتے ہیں جن دے وچ ہنے دا مماثل کوئی کہنی۔ اے او دو کم ہن جن دے اوتے حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ عمر دی پوری عمر دا نیکیاں، صدیق دا او نہیں جے دی ختم نبوت دا جھنڈا چاہتے میدان چ نکتے ہن، او رات جے رات محبوب دی ذات دی حفاظت کیتی نے، او ایک نہیں تے رات دے مقابلے میری ساری عمر دے نیکیاں ہیچن میں اون دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی عمر او جن دے متعلق حضور فرمایا حسنات العمر کعدد نجوم السماء، آسمان دے سارے تارے اکٹھے کرو عمر دے نیکیاں ہوں تو بات دے۔ جڑا خود مراد پیغمبر ہے جن کو رحمت کائنات نے رب تو منگے، او آکھتے ابو بکر دی ایک نیکی دے مقابلہ نہیں تھی سکتا۔ کہ ختم نبوت اتنا بڑا اہم مسئلہ تھا ہے، اور اے اللہ نے صدیق اکبر دے دورے چ دو فتنے ہوں والے وجود چاہن بلکہ ترے ہے۔ ایک مرتدین دا فتنہ جنہیں دین اسلام دا انکار کیا اور مرتد تھی گیا ہن دین تو پھر گیا۔ ہوں ویلے جو فیصلہ صدیق نے ہونے دے متعلق کیتے قیامت تک وہ فیصلہ راسے ہوں فیصلے کوئی تبدیلی نہیں کی، اور مرتد دی سزا من ارتد فقتلوہ، جڑا مرتد تھی ونجے اوہ دھرتی تے جیون دے دا کہنی وہ دی گردن قلم کر۔ مرتدوں کو آگدن کے صدواوے مسلمان لیکن اسلام دے خلاف کفریہ طاقتیں دا سہارا پڑھتے، انہیں دا حمایتی بن کر رہی تھے، انہیں دے وارو تھی کر رہی تھے، مسلمان بھی اکھواوے تے ولا ہوں دے بعد اے بھی آکھے جو یہی حق ہے، او آدمی مرتد تھی وے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایک تا مرتدین دا قلع کما کیا، انہیں مرتدین تے طبقے دو قسم دے لوگ اتھے ہی موجود ہیں۔ ایک کو ہن جنہیں ختم نبوت دا انکار کیتا کہ حضور تے نبوت ختم نہیں تھی بلکہ حضور دے بعد نبوت جاری رہا سی۔ انہیں وچوں مسیلمہ کذاب نے حضور دی زندگی اچھی دعوی نبوت کیتا اور نبی سے کو پیغام بھیجا جو تساں پوری کائنات دے نبی رہو، میں کو کوئی اعتراض کہنی، لیکن میری نبوت دی اتنی تائید تک کر دیو جو جڑے علاقے چاہاں اتھائی میں تہاری طرفوں نمائندہ ہاں تے تہارے علی کار معصوم ہاں تے تہارے علی کار معمور من اللہ ہاں تے تہارے علی کار مفترض الطاعت ہاں تہارے علی کار میں معصوم ہاں تہارے علی کار میں ہوتے وہی نازل تھی دیے، کتابی تہاری پڑھساں، نمازہ بھی تہارے پڑھساں، روزے بھی رمضان دے رکھے ساں، حج بھی اوے کرے سا جی میں تسا کہہ دو، لیکن تسا میری نبوت دی تائید فرما دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی، تائید نہ کی بلکہ اعلان جہاد فرمایا۔ اے لشکر انجن ویندہ پیا حضور دا وصال تھی گیا۔ ابو بکر صدیق نے ہوں کم دی تکمیل کی تھی، ہوں مسلمہ کو ختم کرن واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے عہد نبوت 10 سالہ مدنی دور 100 جنگ حضور نے لڑیے، اون 100 جنگ 27 جنگاں یا 28 او ہیں جنہیں حضور خود جرنیل ہن، صحابہ رضاکار ہن، سپاہی ہن،
باقی صحابہ کو آپ سربراہ اور جرنیل بناتے بھیجیں گے. انہیں سارے جنگے مشکل نال 250 یا 350 صحابہ شہید تھے. کلے صدیق اکبر دے دورے چ حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ سجاہہ نامی ایک عورت، اور یہ بڑی عجیب گل ہے کہ عورت نے دعویٰ کیتا میں نبی ہوں، اور اونوں جڑا مدعی نبی ہے اون دے نال نکاح کر دتا. یعنی شوہر بھی نبی، بیوی بھی نبی، اتے ہی نبی تلے ہی نبی. یہ چونکہ تمہارے قانون ہے تو ماشاءاللہ ہوں بڑی موافقات ہوتی ہے. ہاں بھائی یعنی اے بھی اسلام دا حصہ ہے جو مرد مرد نال شادی کر گنے، عورت عورت نال شادی کر. جیڑا آدمی ایک قانون کو قبول کریں دے، ان کو بہتر سمجھ دے، ان دے متعلق نرم گوشہ رکھیں دے، یاد رکھو مرتد ہے، ان دا نکاح ہی ختم ہے، وہ مسلمان ہی کہنی، وہ خدا دی زمین تے جیون تے ڈال دے. کوئی نرم گوشہ کہنی علماء اکرام کا. اور میں اس سلسلے اکابرین کو ہاتھ بدھتے اساں تو نہیں پہنچ سکتے انہیں بڑے لوگوں تک، لیکن جڑے لوگ پجدے انہیں دی وساطت نال گزارش ہے کہ دشمنے کو سینے نال لیں دو، غیریں کو کٹھا کریں دو. کتیں جتنے دینی طبقات ہیں، دینی علماء ہیں، جے مکتب فکر دن، کوئی عالم گال کو برداشت نہیں کریں دا. کم از کم ہنیں کو جوڑتے جی میں ختم نبوت دی تحریک چلی آوے، ایویں اگر نظام اسلام دی تحریک چل پوے، اور جناب والا 73 تے آئین دے تحفظ دی تحریک ہوئے. چونکہ اون آئین چ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان دا دستور دی بنیاد دے ہوتے ہو سے کہ قرآن و سنت دی بالا ہوتی ہو. ایک قرآن و سنت دے خلاف قوانین ہے. تو میں عرض کریں دا پیام کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتا. دوجا کم جیڑا فتنہ ہونڈی تو شروع تھیا حضرت ابو بکر کو، اور اج تک چلیا امدے منکرین ختم نبوت دا، تے دوجا فتنہ منکرین زکات دا. اوہی ہوں ویلے شروع تھیا اور اج تک چلیا امدے. ہوں ویلے شروع تھیا تو حضرت ابو بکر نے ہنے دے خلاف ہی جہاد کیا. اچھا ٹھیک ہے، توجہ بھائی کوئی گال نہیں، جو لیٹرین آ گئی توجہ کرو بھائی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے منکرین زکات دے خلاف اعلان کر. عمر ابن خطاب جیسے جرنیل نے آکھیا سی تھوڑا جا نرم گوشہ کرو، حضور دی جدائی دا صدمہ ہے. منکرین ختم نبوت کھڑے تھی گئے، اونوں مرتدین دا فتنہ ہے، اونوں ملت اسلامیہ کو سنبھالنا ہے. تھوڑی جی نرمی. حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ سرخ فرمایا عمر انت جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام. دور جاہلیت تب بڑا مضبوط ہمیں تلوار چاہتے نبی دے قتل دے ارادے نال ٹور پیا ہمیں، تے اسلام دے وچ اتنا بزدل بندا پی جو زکات دا انکار کریں میں چپ کر بہاں تو چپ کر بہاں. حضور دے دور جڑا زکات لیندے ہوئے اٹھ دے نک دے نکیل دی جڑی چھوٹی جی رسی ہوندی ہے او اگر نال دیندا ہاتھ ہن کہنا دے سے ابو بکر اون دے خلاف ہی جہاد کرے سے. میں اے تے برداشت کر سکدا کہ مدینہ خون نال لت پت تھی ونجے، میں اے تے برداشت کر سکدا کہ بچے یتیم تھی ونجے، میں اے تے برداشت کر سکدا کہ عورتاں بیوہ تھی ونجے، میں اے تے برداشت کر سکدا کہ سارے خون دے جسم دے ٹکڑے مدینے چ بکھرے پہ ہوویں، اسمان تو پرندے لہن، چیلاں کیا سڑیں دو ہلا ہلا تے کاں آتے اور سارے جسم دے ٹکڑے چاویں. اے قبول ہے، لیکن نبی دی شریعت تبدیلی قبول کریں. جب تک کہ غیرت ایمانی اپنے اندر نہیں پیدا تھی، میں صحیح گال بیٹھا دا اپا اپنے آپ کو مسلمان اقوام قرار دے. ملک مسلمانے دا ہوئے، نام مسلمانے دا ہوئے، حکمران مسلمان ہوئے، وزیر مشیر مسلمان ہوئے،
آئین بناون والے مسلمان ہوئے، اسمبلی بھی مسلمانے دی ہوئے، کافریں دی کہنے ولائی او قانون بن ونجے جڑا کفر دا قانون ہوئے، بے حیائی، بے غیرتی، بے حسی اور بے دینی دا قانون ہوئے، ولا ساکو ساکو پتہ کہنے لگا۔ یہ دوتے غور کرنا چاہیے خدا واسطے سارے دیش۔ اور یہ بھی بڑا عجیب ہے کہ یہ ملک دا قانون ہے، ساری زبان ہی بڑی عجیب، ملک دی قومی زبان اردو ہے، لیکن جڑی اسمبلی تحریر تے بل پیش تھیندے وہ سارے انگریزی ہی واسطے کہ تقریباً 90% اسمبلی او ہوندے جنہیں کو خود انگریزی کہنی ہے۔ ہاں یعنی میں ایک گال دسیں دا بھی سارے علاقے دے جڑا ایم این اے تے ایم پی اے نو میٹرک پاس ہے، الحمدللہ انہیں کو انگریزی دا پورا پتہ ہے۔ تو کم از کم قومی زبان اسمبلی دی ہوئے، قومی زبان اچ بل پیش تھی دیں، قومی زبان اچ گفتگو تھی وے، کہیں کو پتہ تا لگے کہ دا معنی مطلب کیا ہے۔ غیر مسلمیں دے الفاظ چاک رہی تھے وہ بل بنا کر تے پیش کر دی نہیں دیں، جہاں دے نتیجے چاہے کہ اسلام کے خلاف جو چاہتے نتیجہ ولا ساک تو اچانک یہ سب پتہ نہیں لگا، اچانک نہیں ہوتا، بڑی ہوئی سازش کے تحت ہوتے، لیکن ساکوں ان دا خوشنما پھول بنا تے دکھا دیتا ویندے، اسا مطمئن تھی ویندو شہد اسلام تے بڑے وفادار ہیں اور ہمدرد لوگ۔ عقیدہ ختم نبوت حضور دے زمانے تو اج تک 5 وجوہات دساون چاہدا ہوں جن دی وجہ تو عقیدہ ختم نبوت دا منکر کافر ہے۔ کتنی؟ سب تو پہلے قرآن دی روشنی، سارے بولو کیا دی روشنی ہے؟ 100 قرآن مجید دی آیات ایسی ہے جن وچ ختم نبوت دی وضاحت۔ سب تو پہلی آیت قرآن مجید دے ابتداء سورہ بقرہ دے شروع ہے جتھا اللہ اہل ایمان دے صفات بیان کیتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اتھا جڑے 6 علامتاں ایمان والے دے دسایا گئے کہ ایمان بالغیب رکھیں، نماز قائم کریں، اللہ دے راہ خرچ کریں، جو محبوب تہاڈے اتے اترے این کو منن، اور جو تہاڈے تو پہلے نبیوں کو ملے ان کو منن، حضور تے نازل تھے ان کو قبول کریں، جڑے پہلے نبیوں تے تھے ان کو قبول کریں۔ اگر حضور دے بعد کہیں نبوت کا تصور ہوتا تو من بعد ایک لفظی آوہا، اے پہلی آیت کریمہ ہے جن وچ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیتے۔ اللہ من قبل کا آکتے فوراً آکے وبالآخرۃ ہم یوقنون کہ محمد دے بعد قیامت تا آ سکتی ہے، کوئی نما نبی نہیں آتا۔ ہی واسطے حضور فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں تے قیامت ایویں سے جویں 2 انگلے میں کھولی بیٹھا، اے انگل تے درمیان جتنا فاصلہ کر گنو اے وقفہ تو ہو سے، لیکن اے انگل دے بعد اے انگل ہی ہو سے، درمیان کوئی بھی شے کہنا ہو سے، میرے بعد قیامتی ہم سے کوئی نبی کہنا ہو سے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قومی اسمبلی جبل مرزا ناصر مردود نال بحث کرے دے پیا، اون تا ایک سوال کیتا بڑا عجیب۔ ظاہر ہے کہ جڑا آدمی کہیں فرقے دے ہی ہوندے وہ اپنے دلائل تا رکھیں دے، اون تے گفتگو بھی کریں دے۔ وہاں کسی اتنا جتنے مولوی کٹھے تھے بیٹھے نا، اے انہیں کو او انہیں کو او انہیں کو ایک بے کوئی سارے کافر، جو بندے بریلویں دے خلاف لکھے بریلویں اہل حدیث دے خلاف لکھے، اہل حدیث شیعہ دے خلاف لکھے، شیعہ ہنے دے خلاف لکھے، فلاں نے فلاں دے خلاف لکھے۔ اے آپس کا پہلے مسلمان تھی میں سارے کفر دے گالی بات اے انہیں اعتراض کیا۔ یہ جواب حضرت مفتی صاحب نے بڑا عجیب فرمایا، جن ویلے کوئی اپنے اعتراض کی وضاحت کر دے وے تا سبب کفر ختم تھی ویندے، اون کنو کفر ختم تھی گیا۔ ہن جڑا ہوں عقیدے تے راہ سے او کافر ہو سے، جنا کہنا راہ سے او کہنا ہو سے۔
مثال دے طور تے کہیں وجہ تو کوئی آدمی کہیں دیوبندی کو کہیں اہل حدیث کو کہیں بریلوی کو آدھے اے ہی وجہ تو کافر او اگوں دی وضاحت کر دیں دے بھی نہیں میرا اے عقیدہ تا نہیں میں تو حضور دی شان تے متعلق اے عقیدہ رکھیندہ میں تو توحید تے متعلق اے عقیدہ رکھیندہ میں تو ختم نبوت تے متعلق اے عقیدہ رکھیندہ تے کو کہیں غلط باور کیتا ہے میرا اے عقیدہ کہنی جب میں وضاحت کر دیتی ہے تا سبب کفر ختم تھی گیا ہون میں مسلمان ہاں ہون او جین لکھے جین کو آکھتا پہ او کوئی بیاہ ہو سے ہو میں تا کہنی کہ مفتی صاحب نے گفتگو اور میں ایسا جتنے بیٹھوں ایک بے جا وضاحتاں کیتی بیٹھوں اور تسیں سبب کفر توہادا ہے کہ تسا مرزے کو اپنے نبی بنے دو ان کو صاحب وحی بنے دو تو بلا تسا اعلان کرو جو او کافر ہے یا ان کو برات دا اعلان کرو سارا ادنا کوئی تعلق نہیں اے جہاں دعویٰ کرن والے کو مرتد تے کافر سمجھ تو سہمتے دوجا سوال ہو گیا بڑا عجیب وہاں کسی بیاں گالی تو سارے اپنی جاتے قرآن اچ کوئی اے جی آیتی ہے جن دے تساں سارے بچ بنو تے اساں کلے کافر رہ گئے نہیں تے حکمے کو کھنجو نا تساں سارے بچ بنو اساں کلے کافر رہ مفتی صاحب نے یہ آیتاں پڑھیں جڑا میں تمہیں سامنے پڑھیں سورہ بقرہ دے ابتدائی اور فرمایا ان دے وچ اساں سارے ایمان بالغیب دے قائل سے اساں سارے نماز دے قائل سے اساں سارے زکات دے قائل سے اساں سارے پہلی وحی دے قائل سے اساں سارے حضور دی نبوت دے رسالت دے قائل سے اگر حضور دے بعد کہیں نبی آمنا ہوگا تو ان دا تذکرہ ہو گیا ان دے بعد قیامت دا تذکرہ ہے اسا عقیدہ قیامت دے بھی قائل سے ہی واسطے تو اے صرف تساں وے جڑے عقیدے دے منکر ہو لہذا ان دے وچ تہاڈے کفر دا تذکرہ ہے ساڈے وچوں کہیں دے کفر دا تذکرہ نہیں ہے سارے اہل ایمان اللہ نے سارے اکابر کو فراست اور بصیرت دی میں عرض کرنا پہ 100 قرآنی آیت حضرت اقدس مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ یہ مولانا تقی عثمانی دے والد انہیں دی ایک کتاب خط نبوت کامل علامہ انور شاہ کشمیری دے آکھن تے انہیں کتاب دی ان دے وچ 100 آیت لکھی نے تے ہر آیت تو او عقیدہ ظاہر کیتے نے کہ ان دے وچ اے مسئلہ ثابت تھی دے ختم نبوت دا اے عنوان ان دے وچ ظاہر تھی دے اے عنوان ان دے وچ ظاہر 210 حدیثاں دے وچ نقل کیتے نے جنہاں وچ حضور فرمائے انا خاتم النبیین میں نبیوں دا خاتم انا خاتم الرسل میں آخری رسول انا آخر الانبیاء میں آخری نبی انا آخر انتم آخر الامم تسا آخری امت اپنے متعلق ختم نبوت دا اعلان حضور دی زبان 210 حدیث ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا تذکرہ پہلا قرآن دی روشنی چو لوگ کافر ہیں کہ 100 قرآن دی آیت دا منکر ایک آیت دا انکار کر دے وے بندہ کافر تھی دے جڑا 100 قرآن دی واضح آیات جنہیں چقیدہ ختم نبوت دی وضاحت ہے جڑا منکر ہوئے وہ کیویں مسلمان ہو 210 حدیثیں دا انکار اور حدیثیں آمنی و مستند حدیثاں جڑا کہیں فرقے دے نزدیکی ضعیف درجے کہہ کہیں مکتب فکر چیو ضعیف کہہ سب جہاں مسلمات چلی ہنائے حدیثیں دا انکار حدیث دی روشنی چلو کافر تریجا کفر دا سبب ہے امت دی اجتماعیت کہ امت کہیں گال تے متفق تھی بنی اور اندے وچوں کوئی امت دا فرد اختلاف نہ کرے امت دے فرد کو مراد تسا میں کہن سے اور امت کو مراد آپاں آج دے کہن سے حضور دے صحابہ سب تو پہلا اجماع ہونے دے دور اشتہار اور کئی صحابی نے اندے ہوتے اختلافی نوٹس نہیں لکھا سب نے اتفاق کیتے اور ہر دور چ اتفاق تھی دا ہے او عقیدہ ختم نبوت حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنیا میں شاید تو کو یاد ہوئے تا تقریر دے شروع چاکم پہ امت دے اے متفقہ خلیفہ ہیں لیکن جہاں ویلے خلیفہ بن دے پہ ہاں
ہوں ویلے اختلاف رائے تھیا ہا کہ مہاجرین آدیان سارے وچوں خلیفہ ہوئے، انصار آخدیان سارے وچوں خلیفہ ہوئے، این بھی اختلاف تھیا ہا جو چلو دو بن ونجن، ایک مہاجرین دا ہوئے ایک انصار دا ہوئے، لیکن فیصلہ اندے ہوتے تھیا کہ ابو بکر صدیق بس بیا کوئی گل اندے ہوتے مہاجرین و انصار سب نے اتفاق کر تا اختلاف تھیا ہا، لیکن بعد فیصلہ ابو بکر دے متعلق میں دسنے چاہتا کہ پہلا سب تو پہلا اجماع جن وچ کہیں اختلاف نہیں کیتا وہ ختم زکات دے مسئلے تے منکرین زکات کو کافر بھی آکھیا گئے، انہیں نال لڑائی بھی لڑی گئی ہے، لیکن شروع وچ اختلاف تھے۔ عمر بن خطاب جیسا ناطق بالوحی اختلاف کیتی کھڑا ابو بکر این نہ کر کچھ ہاتھ ہولا رکھ، یعنی انہیں اختلاف کیتے عمر بن خطاب جیسے جبے، لیکن فیصلہ ابو بکر امیر دے فیصلے تھے کہ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب لے امیر کوئی فیصلہ کر دے وے بلے سارے کو قبول کر دے۔ جیسے اسامہ روانہ کرنا ہے لشکر، حضور نے حضرت اسامہ کو امیر بنا دیتا، حضرت عمر کو ہونے دے ماتحت بھیج، حضور دے وصال دی خبر سنتے لوگ واپس آ گئے۔ ہن آپس وچ فیصلہ کرنا پہ گیا بھی کون بنیے لشکر کیویں بنیے۔ کئی صحابہ آکھن لگے حضرت اسامہ کو جرنیل نہ بنو، حضرت ابو بکر نے فرمایا جے کوئی نبی بنا ہے میں کیوں پیچھے دیا گا، بل حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اچھا یار میرے واسطے عمر کو چھوڑ دے، وہ اتنی رہے میں مشاورت واسطے، باقی جنہیں کو نبی سے روانہ کیتے ہوئے۔ اختلاف تھے لیکن فیصلہ امیر کیتے، جیملے حضور دی ختم نبوت دی واری آئی ہے، کہیں صحابی نے اینی آکھیا سوچن تے دیو، کہیں اینی آکھیا اے دے عقیدے تے غور تا کرو چا، کہیں اینی آکھیا بھئی اے اصلی نبی نہیں، اے ذلی بن سے ہوندا سایہ بن سے، اے بروزی بروز سنے دین، اے ہندوؤں دا ایک عقیدہ ہے۔ لفظ تو سنے ہیں ان میں ختم نبوت مبلغین کو ذلی بروز، لیکن آج تو تھوڑے جو سمجھاؤں گا۔ ذیل سلیندن صاحب شیشہ سجدے سامنے کرو تا سجدہ عکس کیا ہے تم سے، جب لے شیشے چھ دیکھ سو تو کیا نظر سے سجدے وہ اصل ہے کہ تھے او آکھ دے میں او شیشہ ہاں جڑا محمد دے سامنے آیا نبوت دا عکس اندے وچ پہ جی میں او سورج ہے ایمیں اے سورج ہے جی میں اوتری روشنی ہے ایمیں میری روشنی ہے، فرق کتنا ہے جو میں ہنے تو نو گھنتے بلا امت کو دے دا پیا، ایک تو ذلی سے دے دوجا وہ لفظ بروزی نبی، بروز ہندویں دا عقیدہ ہے وہ ہے حلول روح کا، یہ ذرا تھوڑا جا سمجھو حلول روح کیا ہوں دے، ہندو آکھتے ہیں جیولے دنیا چ کوئی آدمی مرویں دے فلا اون دی روح آمن والے نسلیں وچوں اون دے خاندان وچ منتقل تھے، ہی واسطے کئی بالیں کو اپن دیکھتے آدھونا پیو والی کارے ہو بہو، اندے اکھیں دیکھو، اندے چپ دیکھو، اندے نک دیکھو، اندے باہن دا طریقہ دیکھو، اندے گفتگو ایویں لگتے ان دی روح اندے وچ وال لگی، اصل تو خون دے اثرات ہوئے، لیکن لوگیں دے ہاں ہندو مذہب چھے کہ حلول ہے، اے اور روح دے منتقل تھی، او آکھتے حضور جیولے دنیا تو پردہ فرمائے نے، ہن حضور دی روح اور نبوت والی میرے اندر منتقل تھی گئے، ہن میں نبی بنتے آیا میری نبوت کو قبول، اے ذلی بروز یاد رکھو حضور تے ایسی خط نبوت دی مہر ہے کہ نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی عکس، آپ دے بعد امت خلافت تا چل سے نبوت دا کوئی سایہ کہنا ہو سکتا۔ گال آگئی ہے تو ایک بھی چھوٹی جی یاد کر گنو اللہ کرے تو سے ہنے چلائے وجہ اسلام دے بنیادی عقیدے ترائے کتنے؟ توحید، رسالت، آخرت، جزاک اللہ، توحید رسالت تے سارے کو
میں کہ کتنے عقیدے بھی سارے لاؤ ایک طبقہ ہے جن وچ دو عقیدے پہ بھی ہیں وہ ہے امامت تے عدالت کیا یہ دو عقیدے کیا ہیں امامت کیا ہے عدالت کیا ہے توحید تو سمجھو اللہ دی وحدانیت جو دی ذات صفات عبادت وچ کوئی شریک ہے رسالت حضور آدم علیہ السلام تو نبوت شروع تھی حضور تے ختم تھی قیامت مرن کے بعد ایک زندگی ہے جن وچ قبر بھی ہے حشر بھی ہے میزان بھی ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے حساب کتاب بھی ہے جزا سزا بھی ہے ممات قد قامت قیامہ جڑا آدمی مر رہے ہوں دی قیامت قائم تھی ودی اگلا جہان تو شروع یہ ترے عقیدے تا مسلمات ہیں یہ دو کیا ہیں امامت کیا چیز ہے عدالت کیا چیز ہے یہ در حقیقت پس پردہ سازشی طور پہ نبوت دے انکار دا نا امامت تے صحابہ دی عدل دا نا اور انہیں دی ثقافت دا نا انکار دا نا عقیدہ عدالت غور نلگال کو سمجھ سو کسی کو سمجھا بھئی حضور دے بعد نبی کوئی کہنی اون پھر کیا کیا کہ امام پیدا تھی سے او نبی تا نہ ہو سے لیکن نبی والا خوبیاں رکھے سے جیویں نبی تے وہی انبیاء میں دوتے ہو سے جیویں نبی معصوم ہے میں اے معصوم ہو سے جیویں نبی مفترض اطاعت ہے میں اے مفترض اطاعت ہو سے جیویں نبی گویا ترمیم و تنسیخ تا حق رکھیں دے شریعت دے مسائل چھے ایویں ایک کوئی رب دی طرف اجازت ملی ہوئی ہو سے صرف فرق اتنا ہے جو نبی کہنا کی سے ہے ایک کوئی امام کی سے اے عقیدہ بھارتے اصل خط پہ نبوت دا انکار کتا بھی کوئی گال میری سمجھ میں دی بھی ہے کوئی نا انہیں کو صحیح بھرا بنا باندھو اپنے جلسیں دے پتہ نہیں سنے دے ہو تو انہیں کو صدارتے تو سنے دے ہو تو ایک اے عقیدہ دوجا ہے کہ سادہ عقیدہ ہے کہ صحابت کلہم عدول اے امت دا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور دے سارے صحابہ منصف تے عادل ہونے تے باہمی اختلاف کو اختلاف نہیں آکھا گیا مشاجرات آکھا گیا اور مشاجرات شجر کو شجر بمانا درخت بان درخت اور درخت دا حسن پتے دے ٹکراونے چ ہوندے بکھرنے چ نہیں لیے سمجھتے پہ میں کیا آتا صحابہ اگر آپس وچ مسائل چ اختلاف نہ کرن ہا تو امت دے قیامت تک راہ نہ کھلے نہ انہیں دے مسائل نہ حل تھے نہ دوجی درخت دی خوبی ہے جو آپ تا دھوپ ساہ دے لیکن تلے آلے کو چھان دے دے ان کو پریشان نہیں کرے دا صحابہ سارے صدمے سہتے سارے تکلیفاں برداشت کرتے باہمی اختلاف بھی برداشت کرتے قبیلے تے خاندانے تے جھگڑے بھی سہ کری تے سب کچھ قبول کیتے نے لیکن امت کو اختلاف نہیں پاتا انہیں واسطے رحمت ہی رحمت پڑے میں گال کو مختصر کرا یہ دو جڑے عقیدے ہیں امامت تے عدالت در حقیقت خط پہ نبوت کا انکار اور صحابہ دے تقدس سے انکار تو میں عرضے کریں جا پہ ہم کہ تریجا فیصلہ جڑا ہے او امت دی وحدت عقیدہ ختم نبوت جو ایک آدمی بھی اندے ہوتے دوجی رائے نہیں کہیں جنہیں لوگیں دی اے رائے ہے قرآن و سنت دی روشنی جو لوگ مسلمان کہیں یہ بالکل اتنا ہی ہے علامہ خالد محمود سرسر استادن تو کئی چیزیں سمجھیں دے ہاں اسا انہیں کو پوچھو سے امامت کا عقیدہ کیا ہے کہ آپ اس کو یوں ہی سمجھیں بڑا آسان لفظ ہے ایک آدمی مر گیا ہے حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب کو پیر سے پوچھے ہیں سی یہ کیا حال ہے صاف ستھرے آدمی ہن کھلی ننگی گال کی نے مر گئے بندہ ہل ہوئی وہ بندہ کہیں بے کے نہیں ٹوریا گیا وہ ہاں بڑا عطیب قسم دا لبیب قسم دا اور جناب
بڑا مثال لا کے گال کرن والا او غلط آدھی اللہ دا بندہ مویا نہیں نبضاں روک دیں مویا کہنی اکھی پتھر آ گیا مویا کہنی وجود ٹھڈا تھا مویا کہنی بس کو دھمیندو شمیندو سونے کپڑے دا کفن دے سو بھائی کون اللہ دے حوالے کر اے اہل اللہ ہوندے نے مردے کہہ نہیں رہتے اے بھائی ایڈو دے منتقل تھے چھڑا یہ ساری تو تقریر کی ہے صرف مرن دا لفظ استعمال کہنی کیتا یہ ساری تقریر دا معنی کیا ہے سارے بولو یار شریفو عقیدہ ختم نبوت سمجھے نہ بیٹا بولو سے کیا معنی ہے اسادو حضور آخری نبی ہیں آپ دے بعد کوئی آدمی صفت نبوت دا حامل نہیں تھی سکتا جو نبوت دے صفات اگلا یہ آکھتے نہیں حضور تا آخری نبی ہن ہن جڑا امام ہم سے معمور ہو سے معصوم ہو سے محفوظ ہو سے فلاں بھی ہو سے فلاں بھی ہو سے تا اے دا معنی یہ ہے جو وہ آکھتے پیا نبی ہو سے صرف لفظ نبی زبان نال نہیں آنے تا جو آنے تو بلا وہ تو مسلمان دی لسٹ کر دے تا تریجی چیز ہے کہ امت دے اجماع نال حضور تے بعد دعوی نبوت کرن والا بھی مرتد تے کافر ہے ان کو نبی منن والا بھی مرتد تے کافر ہے چوتھا سبب عدالتی فیصلے ہوں گے تو آڈا بہاول پور دی ریاست بیٹھو بہاول پور دی تحصیل ہے بہاول پور دے پڑوس بیٹھو بلکہ بہاول پور ونجن واسطے تو ہارے شہر تو گزرے بغیر چارہ کہیں اور بہاول پور دے تے خیر پور دے پرانے قدیم تعلقات نوابیں دے دور دے بھی اتنے گہرے کے حکمے تو جدا کہیں اور ہنے کا یادگاراں اتنی دکھ سرے میں موضوع تے گال نہیں کرنا چاہتا 1926 کنو لا کریں تے 1935 تک تقریباً 9 سال ایک مقدمہ چلیا ہا جو مقدمہ بہاول پور آکھیا ویندی ہوندی ایک لمبی تفصیل ہے وہ چنی گوڑ تے ایک بستی ہے مہند شریف مولانا سیف الرحمان مہند سارے حضرت درخواستی دی عزیزیں وچوں ہیں تے او اتھوں ہوں مہند بستی دین اجکل مکۃ المکرمہ سولتے استاد ہیں او بھی اتھوں دین اتھوں دی ایک بچی ہی تے اوندا نکاح لودھریں چ ایک قادیانی نال کی بھولے کچ جائیں ویلے اندے والد کو پتہ لگیا کہ وہ قادیانی ہے انہیں رشتہ دے من تو انکار کر انہیں ملتان دے عدالتیں انہیں دے خلاف کیس کیتا کہ جائیں ویلے رشتہ طے تھیا ہویا نہیں دیکھ گئے انہیں احمد پور تے بہاول پور دے عدالتیں کیس کیتے کہ وہ چونکہ غیر مسلم ایسا رشتہ کینسے نہیں لمبی تفصیل ہے میں ایک پورے قصے کو بیان کرنا تا کم از کم 2 گھنٹے دا ہے اور 7 فروری کو واقعہ تھیا ہر سال بہاول پور مفتی افتخار ہے کیا نام ہے وہ ایک ہی جہاڑے ختم نبوت دا نہیں منے دے رہا اصل وہ 7 ستمبر والا تا کل تھا اندے ہوتے وہ ہر سال میں کوئی سڑویں دن تے میں اندے ہوتے بڑی لمبی تفصیل نال دیکھ سارے اندے واقعات تے اندے وچ جنہیں لوگیں دے خدمات ہیں وہ سارے بیان کریں دا تے دسیں دا رہا اندے وچ بہاول پور دے علماء وچوں ہوں دور جڑے لوگ ہیں مولانا محمد صادق رحمت اللہ علیہ مولانا غلام محمد گھوٹوی جڑے ہوں گے شیخ الجامع رحمت اللہ تعالی علیہ تو آڑی بہاول پور دی دھرتی دے علماء وچوں مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمت اللہ علیہ ہوں ویلے حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان وچوں انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری ابو الوفا شاہ جہان پوری حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ تو آدھے لیل پور فیصل آباد جیسا پرانا نا لیل پور اتھوں دے ہن مولانا محمد انوری جڑے انور شاہ دے شاگرد ہن حضرت دے حکم نال او آئے ایویں ایک مولانا نجم الحسن ہن بہت بڑے عالم ہن اور او لاہور چ انور شاہ دے شاگرد ہن اور ایک کالج چ یونیورسٹی پروفیسر ہن او تشریف گھنے ہنے لوگیں او کیس بہاول پور 3 سال لڑیا 4 سال آخر اندے وچ فیصلہ تھیا کہ قادیانی غیر مسلم کافر خلیفہ غلام محمد دی ہوں بلے عمر 110 سال بلکہ 15 سال ہے 120 سال دی عمر بہت
اور 35 فیصلہ تھیندا پہ تے 37 خلیفہ صاحب دی وفات 37 تقریباً کیا میں پاکستان کو 11 سال پہلے 11-12 سال میں عرضے کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ صاحب ہوں کے سے تشریف کی محمد اکبر خان جج جنہ تذکرہ تھی دا پیاؤ اتنا بڑا نیک سالے آدمی ہا اصل تو آج بہاول نگر دا اتھیں ہی عدالت چی وہ ڈسٹرکٹ جج ہا یعنی ڈسٹرکٹ جج ہا ضلع دا نواب صاحب نے آکھیا چونکہ وہ مذہبی ذہن رکھیں تھے عقیدے کو سمجھتے ایک کیس دی سماعت وہ کرے تے دوہی فریقیں دے علماء ساڈے دلائل سنو پتہ لگے کہ اصل قصہ کیا ہے چونکہ میں ہی تو مولوی کہنوی نواب ہوں 30 سال دا نوجوان ہا والد نے بہت ہی گیا اے عجیب گال ہے کہ اے نواب صادق مرحوم دی تے خلیفہ غلام محمد دین پوری دا میاں عبدالحادی دا یوم ولادت ہی کوئی ٹھیک ہے نہیں پہلے تو نواب صاحب پوچھا بھی میری ریاست ہی دی چاہیے میکو بچہ دی اللہ دیتے ہی دی کہیں کبا علی جمع پتہ لگیا جو دین پور دی خانقاہ خلیفہ غلام محمد کو اللہ پتر دیتے ادھر عبدالحادی رکھے نے نواب صاحب اتھوں کے اپنے پتر دی نسبت نال ہونے دا وظیفہ شروع حضرت نے ایک پئی وظیفے دی نگی تھی جدہ کوئی وظیفہ چاہتے امدہا سی اے ہدیہ تو آنے واسطے نواب صاحب دیتے پھر میں دھیان خواجہ غلام فرید صاحب انہیں دے پیرن ہونے کو دے دو یا نواب صاحب کو آکھو فقیر کو اللہ ڈھیگ دیتے میں تیری کیڑی شہر واپس کر خلیفہ صاحب 120 سال دی ہوں عمر ہوں کیسے چل دے جج صاحب انہیں دی کرسی اپنے کٹھے سر دینا انور شاہ کشمیری نے شدید تکلیف ہے بواسیر دی ایسی تکلیف کہ 1 گھنٹہ بھی وہ میں آرام نال بہ نہ سکتے 5 گھنٹے دلائل پیش کیتے کھڑے تھی دے گفتگو کی تھی اکبر خان مجھے کلم پاتے بہ گیا تو دیکھتا رہ گیا کہ کیا کرے آخر شاہ صاحب کو آخنا پڑتا جج صاحب لکھو او مقدمہ بہاول پور انجن بھی اردو زبان اصل کاپی لکھی ہوئی تمہاری عدالت دی لائبریری پوری دی میں کتاب شلوری ملے کچھ عرصہ پہلے ہی حوالے نال سو ایک پروگرام رکھیا سے ایک فرمان لگے اگر تو سمجھا انگلش اور عربی ترجمہ کرامنا چاہو تو میں ان دی کاپی تو آپ کو بتا دوں لیکن الحمدللہ 3 جلدیں مقدمہ بہاول پور کتاب چھپ چکے میں عرض کرنا پہ کہ سڑی اکابر دی ایک محنت آخر عدالت نے فیصلہ کیتا کہ ایک کافرین مسلم تے کافر دا نکاح نہیں تھی تا قرآن دی روشنی اچ کافر حدیث دی روشنی اچ کافر اجماع امت دی روشنی اچ کافر عدالت دے فیصلے چ بھی سارے بولو اچھی آواز نہ ہی وقت جیڑی دنیا دی عدالت ہے جرمنی دی عدالت نے انہیں کو کافر آکے حالانکہ مسلمان کا ملک ہے انہیں آکے جو فیصلہ مسلمانوں کا ہے وہی ہمارا ہے افریقہ چنے دے خلاف کیس تھا ڈاکٹر خالد محمود مولانا عبدالرحیم اشر جلال پور پیر والا دے ہندیان ختم نبوت دے مبلغان میں ہون بھی انہیں دے گھر گیا اجتا سا ماشاءاللہ کوٹھا تے بلڈنگاں تے مکان تے محلات بنی کروں ہی وقت بھی انہیں دا گھر کچے کمرین کچا مکانے تے اندر تپلا پیا ہوئے ہیں تے اتو کڑیاں تے کاما پرانے زمانے والے لگیا ہوئے ہیں اتھا ٹیر تے گارڈر کہنی اتھاؤں بیٹھا ہویا آدمی اے جناب افریقہ ون کہیں تے ختم نبوت دے دلائل دیتے کفر تا مقابلہ کرتے قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دلایا اس سڑے اقابل دیکھتے ہیں پنجویں چیز آج کل تمہارے سارے کو ایک وبا ہے یہ وبال ہے یا عذاب ہے وہ ہے کہ جمہوریت 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 جمہوری نظام جمہوریت کی بحالی جمہوریت کے حالات یہ چونکہ امریکہ دی دیتی ہوئی لانت سارے گال پیے برطانیہ دا سٹا ہوئی گھٹی سارے گال پیے سارے حکمران دے بغیر نہیں جی سکتے مرتے مجبوراً علماء کو جیڑے جو
اسلام دے شورائی نظام دے قائل ہیں اور خلافت راشدہ دے قائل ہیں. جمہوریت عذاب ہے، جمہوریت لعنت ہے، جمہوریت فرنگی ہے، جمہوریت کفر. اور سارے علماء دا متفق عقیدہ ہے. صرف ہی خاطر کو اندر جمہوریت دا نعرہ لاتے کٹھے بہتے اسلام کے خلاف کوئی چیز نہ پیش کریں. جائے مجبوری دی خاطر جویں لیٹرین وچ بندہ اپنی ضرورت واسطے ویندے محل سمجھتے کہیں نہیں بہتا رہتا، ایویں علماء ہوں اسمبلی وچ بنتے بہتے رہتے ہی واسطے کہ کتیں اے لوگ اسلام دے خلاف کوئی بل نہ پیش کر. چنانچہ ہنے اس سارا بدماشاں ایک پچھلے دورے چلے ایک حلف نامہ کہ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ حضور کو آخر اندھے وچوں حلفیہ دا لفظ کٹیا بدہ تاورے تحریک انصاف شیخ رشید، لیکن مولانا غلام اللہ خان کا نے ترجمہ پڑھیا کہ ختم نبوت دی تحریک 1974 سے ڈھکیا اندے اندر ڈھک سارا او احراری تے جمعیت تے دیوبندے دے خون دے اثرات این چیخ ماری تے تھاڑ گڈھیا سوں ولے کہ کہاں ہے احراری، کہاں ہے مولانا فضل الرحمان، کہاں ہے مفتی محمود اور عطا اللہ شاہ بخاری کے رضاکار کہ حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈل گیا ہے. حلفیہ لفظ ختم ہو گیا. معذرت نال علماء کرام تو امت میں کہیں بلے بےہودہ گال محسوس کرے سے ختم نبوت دے عظیم ترین سپاہ سالار جڑے ہوں بلے اپنے آپ کو سننے دیا انہیں بزرگوں کو جو میں فون کیا کہ کتا ہی میں بکواس کرے دران دیا وہ میں کسی کو تحقیق تک کرو دوجے جہڑے اخبارات چاہ گیا جو واقعی حلفیہ دا لفظ کٹی مولانا فضل الرحمان سے دامت برکاتہم اللہ علیہ ہوں بلے عمر انہیں کوئی اطلاع دیتی گی کہ پورے ملک کے چھنگا میں شروع تھی. انہیں اتھوں نواز شریف کو فون کیتا یعنی گال ہوا میں اے بھی مولانا دی گال نقل کریں دا پہ پرسو ترسو انہیں دا ایک بیان آیا تھا کہ ایسا انداز اختیار کیتا ویندے کہ بعض دفعہ سادے کو لی فتوے گن گن دیں تو سا کو پتہ کرنا یعنی یہ لفظ کٹیا گئے پتہ کہیں کو نہیں لگیا اسی لکھانے باسو بھول گئے سے دماغ چل گیا بھئی یہ لفظ تو کو بھول گئے دماغ چل گیا. تو میں عرضے کرندہ بیٹھا کہ جمہوری نظام ایک ایسا ہے لوگ ان دے تحت چل دیں تو سن ووٹی ہوں دے تحت لیں دیں اور میں کو پتہ ہے جو مولانا صدیق صاحب نال تو سن کتنی عقیدت کیوں نہ رکھو مفتی غلام قادر رحمت اللہ علیہ کتنے تو سن معتقد کیوں نہ ہو وہ لیکن جب لے ووٹیں دا وقت ہم سے انشاءاللہ تو سن دے سو پیر زادے کوئی نہ بتائیں کیونکہ انہیں دے پچھو جو کھڑے ہو نوکر جو انہیں بڑے چیں کو گردیزیں کو انہیں کو اپنی رعایا دیندار نال تو آنا کوئی تعلق ہے. ہی واسطے حق گزارش میں شاید میں اپنے موضوع تو ہٹانا تو اتنی آگساں جو علماء کوئی ایک درخواست کریں دا جو انہیں دنیا داریں تے دماغ چے بھوت سمارے جو مولوی آگے تو سادے تو سب کو قتل کر دے سن سادہ تجارتاں بند کر دے سن اساں تو سارے سود کے کاروبار کریں دو تو سارے سب کو ایک کافر بناتے انہیں سب کو ختم کر دے بنائے بھئی تو سب خمینی انقلاب لکھے ہوئے چی تھا قتل و غارت سادہ انقلاب ہی تا دیکھو جندے وچ ایک بچے زخمی نہیں تھیا جندے وچ کچھ ہی نہیں تھیا جائے کنے جو ہی ہوئے عہدے ہونے کو دے دیتے ہیں کہ عہدے تسا سنبھالو صرف اسلام دے مطابق قانون اسائنے سارے کو گردیزیں کو آدوں مزاریں کو آدوں لغاریں کو آدوں سرداریں کو آدوں ٹوانے کو آدوں جناب دولتانے کو آدوں اوہ تسا ہی رہو سنوے دے جو مسلمان ہو کم از کم غیرت کھاتے دین دے مسائل تا علماء کو بہتے سکھ گی دے کرو تاکہ ہنے دی زبان اسمبلی بولی کرو. سعودی حکومت شاہین دی فرما روا ہے اساری کہنی امدے ہوئے لیکن دینی مسئلے چو علماء دے پابند اے جڑا ہون بیل تساں اے میں تو سب بے غیرت بیلے جو دا نام ہے کو یاد نہیں اللہ کرے جو نہ یاد تھی اے لفظی عزت دا نہیں جو بندائیں کو یاد کرے. عرضے کرن چاہتا چھو اے دے وچ یعنی انگریزی لفظ جو ہاں اڑھوں آئے یاریں اوے چپے
اتنا کہیں کو توفیق نہیں تھی تو مانا دا پوچھو یہ ترجمے دے دا پتہ کرو یہ نقصانات کتنے میرے نبی تے اتنے تک فرمائے کہ کوئی عورت مرد دا لباس تے مشابہت اپناوے اودوں تے لعنت کوئی مرد عورت دا لباس تے مشابہت اپناوے اودوں تے لعنت تے اتھا ہے جو اپنی جنس تبدیل کروا جو تے عورت نال شادی کر دے تے مرد نال شادی کر دے تے یاد رکھو جڑی 18 دی اساں رٹ لاتی تو نہ 18 دا بل ہے ہوں ویلے یہ ہاں جی جاؤ ہن ہاں سارے ہاں اللہ جزائے خیر عطا کرے ول بھی علماء دی اوہ محنت کہ ہنے بزرگیں بل قدم چاہتے مولانا فضل الرحمان صاحب نے وکیلیں کو ججیں کو علماء کو فقہاء کو مجتہدین کو ملاتے کمیٹی تشکیل کرتے انشاءاللہ تعالی کل پرسوں تک یہ بل کا خاتمہ کرتے یہ صرف تہارے جوڑ دی برکت ہے کٹھے رل بہو تا اسلام پوری دنیا تے غالب علامہ ندیم صاحب میں عرض کرنے دا پہ ہم کہ پنجواں نظام جمہوری ہے جن تے لوگ آخر سے اکثریت تو ہی نہیں دیا سا کیا کروں اکثریت کی روشنی ہے چی قادیانی کافر ہے میں گالے کرنا چاہتا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم دے زمانے شہید دے زمانے میں بڑے ادب نال نہ گھنتا رہا اللہ ان کو کم بڑا دے اور تساں اساں کرانی چاہوں تو ساڈے واسطے کریں جے ویلے اسمبلی چ مسئلہ پیش تھا ہاں وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے وہ پس پتہ ایک لمبی تاریخ ہے وہ ایک پورا واقعہ ہے ملتان دے بچے گئے تے فیصل آباد کو گزرے جے ویلے چناب نگر پہنچے جندنا پرانا نا رپا انہیں تے ظلم تشدد تھیا جے ویلے باپا انہیں اتھا قادیانی لٹریچر تقسیم کریں دے پیا واپسی تے انہیں گڑبڑ کی تھی اعزاز بھی تہاڈے بہاول پور کو ہیں کہ ہوں ویلے 74 چیزیں ویلے اتھاں بچیں دے ہوتے ظلم تھے پنجاب اسمبلی علامہ ارشد رحمت اللہ علیہ تے سیف اللہ حاجی سیف اللہ جڑا سارے الہ آباد لیاقت پور والا مرحوم اے دوہی صوبائی اسمبلی دے ممبر ہن ہنے ہوں ویلے اے ہنے قادیانی دے خلاف بل پیش کیتا جے دے وچ اسمبلی دا ہوں ویلے جڑا وزیر اعلیٰ تے او سپیکر ہا وہ آخیا کہ یہ مسئلہ تو مرکز کا ہے ہمارا نہیں ہے ول مرکز کی کمیٹی بنی جہدے وچ مولانا مفتی محمود مولانا شاہ احمد نورانی پروفیسر غفور احمد مولانا غلام غوث ہزاروی اور اون دے وچ ہی کیا نا سو ظہور الہی مرحوم تا پرویز ہے نا ادا ابا شہید چاچا سبا او مرحوم یہ سب لوگ کٹھے مل بیٹھے مجلس عمل تشکیل دیتی گئی سید بن نوری کو امیر بنایا گیا حضرت درخواستیوں دے سرپرست بنے باہر ہی نے علماء نے کم کیتا اندر اسمبلی چنے اکابرین نے بحث کی تھی اور وہ ساری رات کتابیں دا مطالعہ کریں دیان تے سویر کو اسمبلی گفتگو تھی دی 3 مہینے دے بحث مباحثہ دے بعد ایک رکن غیر مسلم بھی ہے جا کہنا جائیں اون آئین تے دستخط نہ کیتے ہوئے اور مسلمانے دے خلاف گال کیتی ہوئے کہ مسلمان تہینے کو کافر سمجھتے نہ سا کیسے سمجھتے حتیٰ کہ اندے وچ جڑے اقلیتی فرقے ہن عیسائی ہن ہندو ہن یا باقی طبقات ہن انہیں بھی دستخط کر دیتے کہ جو عقیدہ مسلمانے دا ہے وہ عقیدہ سارے اور ذوالفقار علی بھٹو دے آج بھی دستخط امدے رہا دیں 7 ستمبر کو لوگ ایدے ہوتے کیا سریں دے فیس بک میں تے دیکھتے رہ دو انہیں دستخط کریں جو ہیں جملہ کیا اے میں دستخط کاغذ کیا آئین تے نہیں کریں دا پیا اپنے موت دے پروانے تے کریں دا پیا میرے پلے عمل کوئی کہنی لیکن میں کوئی یقین ہے کہ کیا مطلب دی حضور سے میری شفاعت کرے سے میں محبوب دی خط نبوت دے صدقے اللہ میں کو بخش کری تے مصطفیٰ دے کٹھے جنت دا داخلہ سی اور اللہ دی رحمت تو امید ہے جائیں گے میدان کم کیتے اللہ کو ضرور تے 5 وجوہ جمہوریت دے نزدیک کافر عدالت دے نزدیک کافر
امت دے اجماع دے نزدیک کافر، قرآن دی روشنی چی کافر، حدیث دی روشنی چی کافر. تا اتنے بڑے کفر دے بعد ہن کوئی ہونا کو مسلمان آکھے تا اون کو بلا وڈا کافر بیا کوئی ہن اللہ کرے مولی صاحب دا مہمان آ ونجے تو تقریر کرے دعا کرے. اچھا ہنے تو اصل ایک بنیادی مہمان تے بیا ہا شدے آمنا ہا جن دی خاطر تو سب کو کٹا چلے وہ تو خیر وہ تو بعد ہے نا ختم ہے وہ تو نہ تو ہن سننے جلسہ نہ کی بنا. الحمدللہ بھئی بیٹھے راسو تو اترے پروگرام بھگتاتے آوے سے تو آدے واسطے وجنوں پہ تو تاری مرضی ہے. میں اپنی تقریر دی دعا کرویندا پہ جلسے دی دعا ہی نہ دسی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. خیر پر مرکز تا خیر لوگ تو ہر سنائن وچ کوئی شک نہیں. 14-15 تاریخ کو تھا مدرسے دا سالانہ دیہڑے دا جلسہ ہفتے والی انشاءاللہ جو ہے میرے شرکت میں بھی ہو سکتا. لیکن اس سارا فیض ہوں ادارے ہر جاتے انہیں دے شاگرد بیٹھے ادارے بنے دے جیڑا آدمی جیڑی جاتے قریب ہے تو انہیں نال منسلک ہے کم از کم وہی نے سارے ادارے نال تعاون کرے. اینی کہ میں تو خیر علوم پیسے دینا مول صدیق صاحب میں تو مولانا صدیق صاحب نال نماز پڑھتا ہوں تو مفتی غلام قادر کو دینا مول عبداللہ کو دینا کیا کرتا بھائی وہی تو ہر مدرسہ ہے اے تو ہر مدرسہ کوئی بیا بنیا کھڑے تو وہی تو ہر مدرسہ. میں اگلے بیلی ویندر آندا اکثر اتنا بڑا خوبصورت مدرسہ مسجد بندہ دیکھ کے حیران تھی ویندے. اللہ سارے اٹھاڑے بابا جڑا ہوں ابا فوت تھی گئے آج صاحب کیا نا یار آج رمضان صاحب اللہ انہیں دی مغفرت فرمائے انہیں دے درجے بلند کرے. عظیم آدمی ہے ساری یعنی اخیر بوڑھے پہ جی میں کھڑا ہوندا مسترے دے تو پیاب کم کھڑا کر بندہ ہوندا. اللہ انہیں سارے کو دین دا کم کی دے. اے بنیاد مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی حضرت مدنی دے شاگردان انہیں کنے پڑھے ہن اللہ نے انہیں دا دوئی انہیں دے حق قبول کیتیاں. اے ان دا فیض جڑا پورے علاقے پھیلا ہوا ہے. اللہ مدرسے کو تمام مدارس کی حفاظت فرماویں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماویں. حضرت دی والدہ ماجدہ 100 سال دی عمر چن اللہ تبارک و تعالی عافیت دا معاملہ فرماویں کرم دا معاملہ فرماویں. ماں پیو دا سایہ اولاد دے سر تے بڑی نعمت تے غنیمت. میرے والد صاحب فوت تھے مولانا دین پوری کیا حالانکہ ہوں بلے دین پوری تو دین پوری ہاں فرمانے تو ہی میں علی کار یتیم تھی. میری والدہ جب ملے فوت تھی میں 60 سال 65 سال کا ہوں میری 65 سال کی زیادہ ہوا 3 سال پہلے کی گال اگست میں فوت تھی. ہوں والے میں کوئی احساس تھا جو ماں کتنا بڑا سایہ کہ میں سفر تے ہوں میرا مدرسہ میری والدہ چلے دی نظام ہوا سملے دی پیسے میں ہنے کو دے ویدا ہم تو خرچہ ہنے دے ہاتھ کنو کر ویدا ہم او ایک شے کو محفوظ کرے دیا برقع پاتے پورے مدرسے دا سروے کرنا طالبیں دے کمرے چ بند کری تے چیزاں مختلف دیکھتے ہیں جو کوئی چیز گندی خراب تا نہیں پی کہیں دے کپڑے خراب تا نہیں کہیں دے جناب والا اٹھا کے بالیں دے او بسترے تا انہیں بے ترتیبے نہیں تھے پہ ہنے کو بلہیٹ نہا بڑا منہا یعنی بالیں دی خدمت زندگی تبارال ماں عظیم ہوتی ہے. اللہ حضرت کی والدہ کو تندرستی عطا فرمائے صحت عطا فرمائے دیر تک سایہ دراز فرمائے. اے اللہ تے اتنی بڑی زندگی زندگی جے نیک سالی اولاد لکھائی اے اللہ ان دی آخرت بھی اپنی خیر اور برکت والی بنا دے. اے اللہ انہیں تیرا وعدہ جوال سفید تھی بین تیری رحمت کو لحاظ دے. عرش والا جڑی اتنی ضعیف نحیف کمزور اے اللہ مدنال کرم دا معاملہ فرما رحم دا معاملہ فرما فضل دا معاملہ فرما عافیت دا معاملہ فرما صحت اور تندرستی دا معاملہ فرما. تو راضی تھی اپنے محبوب دی رضا نصیب فرما. اس سارے کو موت ویلے ایمان دی سعادت نصیب فرما. ہر خیر اور بھلائی سر نصیبہ بنا ہر شر اور برائی کو سب کو محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی بہنوئی صاحب نے دے جڑے کچھ عرصہ پہلے دوسرا میں اللہ تعالیٰ انہیں دی 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھو چاہو انہیں دی روح کوئی سال سواب. بسم اللہ اے الہ العالمین کلام پاک قبول فرما. محمد عمران حضرت عزیز اسرائیلی تے لوئی پوتے ان واسطے بھی دعا کرے سو چاہو جو کچھ پڑھے سے انہیں دی روح کو اپنے اساتذہ والدین آباء و اجداد
بلکہ جلسے دی طرفوں پوری امت مسلمہ جائیں جائیں دین اسلام دے احیاء دی خاطر، ختم نبوت دے عقیدے دی خاطر، صحابہ اہل بیت دے تقدس دی خاطر کم کیتے، اللہ سب دی روح کو دا اجر عطا فرماویں۔ ایک خط حضور سیدہ جنات دینا ہے باہر گاڑی وچوں مل سے کہ پڑھے لکھے دوست گھن گنو اپنے گھر فریم کرتے لا سکتے ہو، دکانے چ مریض ہوئے تو ان دے سر دے تلور کھول لا صحت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اللہم آسنا عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم آتک رکابنا ورکاب آبائنا وامہاتنا واولادنا من النار یا ذا الجود والکرم یا ذی المن والاحسان یا عزیز یا اے الہ العالمین، اساں ساری دی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ ختم نبوت کانفرنس کو کامیاب فرما۔ اے اللہ اج دا اجتماعی ہوں سلسلے دی ایک کڑی ہی کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما۔ جو عقائد اور اعمال دنانی کتن سے عمل دی توفیق عطا فرما۔ سر قلب و جگر چکو اتار یہ مسجد کو دی مدرسے کو سیدنا صدیق اکبر دی نا دی نسبت ہے۔ اے اللہ ہوں نسبت دی برکت نال اے اللہ ان کو ہر لحاظ نال مالا مال فرما دے، علم دی دولت نال، اعمال دی دولت نال، اخلاق دی دولت نال۔ اے اللہ مخلوق دا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے دا محتاج نہ بنا۔ اے الہ العالمین مرکز دی ہمیشہ واسطے حفاظت فرما، دین دنیا دے سارے خیرات بلایا نصیب فرما۔ جو کچھ محبوب منگے سب دے، جے کو نبی سی پناہ منگے سب پناہ عطا فرما۔ تو راضی تھی اپنے محبوب دی رضا نصیب فرما۔ اے الہ العالمین مریضے کو شفا عطا فرما، جو فوت تھی گئے انہیں دے درجات بلند فرما، آخرت سکھی فرما۔ اسا سارے کو آخرت دی تیاری توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ بھی تمام حضرات دا مدرسے دی طرفوں، مدرسے دے اساتذہ اور طلباء دی طرفوں شکریہ، اور مرکزی سیرت النبی کمیٹی دے تمام ممبران دی طرفوں تمام حضرات دے شکریہ۔ ایکو ساؤنڈ برخوردار